السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل ڈاکٹر سر محمد اقبال کی لکھی ہوئی نظم جگنو کا تشریح کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ کاشانہ یعنی گوشانہ۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ باغ میں جگنو کی روشنی یعنی رات کو جب جگنو اٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پھولوں کی محفل میں کوئی شمع جل رہی ہو۔ آیا ہے آسمان سے اٹھ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ مہتاب چاند کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یا ایسا لگتا ہے جیسے کہ آسمان سے کوئی ستارہ اٹھ کر زمین پر آ گیا ہو، یا چاند کی کسی کرن میں جان پڑ گئی ہو۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ رات کی سلطنت میں، رات کی حکومت میں دن کا سفیر بن کر، دن کا خبر لے کر کوئی سفیر آیا ہو جو اپنے وطن میں تو گمنام تھا، لیکن یہاں آ کر وہ مشہور ہو گیا۔ تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کی پیرہن میں۔ تکما کہتے ہیں بٹن کو، مہتاب چاند، اور قبا لمبے کپڑے کو کہتا ہے، اور پیرہن بھی کپڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جگنو کو لے کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ چاند کے کپڑے کا کوئی بٹن چمکیلا بٹن ٹوٹ پڑا ہو، یا سورج کے کپڑے کا کوئی ذرہ چمک رہا ہو۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پرانی خوبصورتی کی ایک چھپی ہوئی جھلک تھی، جسے خداوند عالم، جسے خدا نے تنہائی سے نکال کر یا گمنامی سے نکال کر خلوت میں لایا ہے، انجمن میں، محفل میں لایا۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ تو ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، اور گہن گرہن کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چھوٹے سے چاند میں جگنو میں روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی، اور ایک اس پر کبھی گرہن آ جاتا ہے، کبھی اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے تو کبھی گرہن سے باہر نکل آتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پروانہ بھی ایک کیڑا ہے اور جگنو بھی ایک کیڑا، لیکن پروانہ جو ہے وہ روشنی کا طلبگار ہے، روشنی کے خواہشمند ہے۔ اس کے برعکس جگنو جو ہے وہ جگنو کے پورے جسم پر روشنی ہی روشنی ہے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دے۔ تو کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہر ایک ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی عطا کی ہے، جیسے کہ پروانے کو تپش جلن عطا کی، جلن میں اسے مزہ آتا ہے، تو جگنو کو روشنی عطا کی۔ رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ رنگین کلرفل، مرغان بے زبان بے زبان پرندوں کو۔ تو کہتے ہیں کہ خدا نے پرندوں کو کلرفل بنا کر یا میٹھی ان کو بہت خوبصورت بنایا، لیکن انہیں زبان عطا نہیں کی، انہیں زبان نہیں دی۔ اس کے برعکس پھولوں کو زبان دے کر بھی خاموش رکھا، ان کی شاعر نے کہا کہ شاعر نے ان کی خوشبو کو زبان سے تشبیہ دی۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ افق کی یا شفق کا نظارہ دیکھنے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت خدا اللہ جو ہے شفق کی پری کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر کے پھر ختم کر دیتی ہے، اس ٹائم شفق جو ہے سرخی جو زمان پر آسمان پر تھوڑی دیر کے لیے پھیل جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ تو کہتے ہیں کہ صبح کو نئی نویلی دلہن کی طرح بنایا، اور اسے لال جوڑا پہنانے کے ساتھ ساتھ شبنم کی انگوٹھی بھی اسے پہنا دی۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ شجر درخت کو کہا جاتا ہے، پرواز اٹھنا، روانی بہاؤ، موجوں مطلب لہریں، بے کلی مطلب بے قراری۔ تو کہتے ہیں کہ خدا نے درختوں کو سایہ عطا کی، اور ہوا کو پرواز عطا کی، ہوا کو اٹھنا سکھایا، پانی کو بہنا سکھایا، تو موجوں کو لہروں کو بے قراری عطا کی، وہ اوپر اٹھتے رہتے۔
چھلانگیں مارتے رہتے. یہ امتیاز، لیکن ایک بات ہے، ہماری جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری. تو لیکن شاعر کہتے ہیں کہ ہم میں اور جگنو میں صرف اتنا یعنی اس بات کا فرق ہے، امتیاز میں فرق، کہ جو یعنی ہمارا رات ہوتا ہے وہی جگنو کا دن ہوتا ہے. حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، غنچے میں وہ چٹک ہے. سخن مطلب بات، غنچے مطلب پھول کو کہا جاتا ہے، چٹک میں کھلنا. تو کہتے ہیں خدا بند عالم نے ہر ایک چیز میں یعنی ہر ایک چیز میں ایک خوبصورتی عطا کی ہے. جیسے کہ انسان کو بات کرنا سکھایا تو پھولوں کو کھلنا سکھایا، پھولوں میں کھلنے کی قوت عطا کی. یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے. اچھا، چاندنی مطلب روشنی ہو گیا، چاند کی روشنی، یا مطلب یہاں، وہاں مطلب وہاں، درد کی کسک مطلب ٹھیس، ہلکی سی درد. تو شاعر اپنے دل کو چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر کا دل جو ہے وہ بالکل چاند جیسا ہے، لیکن چاند اور شاعر کے دل میں اتنا فرق ہے کہ چاند میں چاندنی ہے اور شاعر کے دل میں درد ہے. انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہکے. تو کہتے ہیں کہ یہ انداز مطلب طریقہ، گفتگو مطلب بات، یعنی اس بات کرنے کا یا گفتگو کرنے کا طریقہ الگ ہے، ورنہ نغمہ جو ہے وہ بلبل کی خوشبو ہے، اور پھول جو ہے وہ یعنی اور خوشبو جو ہے وہ پھول کی چہک ہے. کثرت میں ہو گئے ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہکے. تو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں، دنیا کے ہر ایک چیز میں خدا نے اپنا ایک نور چھپا رکھا ہے. جیسے کہ جگنو میں جو چمک ہے اور پھول میں جو مہکے وہ خدا کی ہی نور کا ایک حصہ ہے. یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محفل ہو، ہر شے میں جب کہ پہنا خاموشی ازل ہو. پہنا مطلب پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، اختلاف مطلب کنٹروورسی. تو کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے، ہر ایک چیز میں خدا بند عالم کی یعنی رضامندی موجود ہے، تو دنیا کے ہر شے میں یعنی اختلاف کیوں ہے، اس دنیا میں اتنا ہنگامے اور فتنہ فساد کیوں ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا نظم جگنو کی تشریح. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے کویشچنز کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.